وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر سے پڑھیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فَوَلِّ وَجْهَكَ. وَجْهَكَ. جی لام کی جو زیر ہے اس کو لمبا نہیں کھینچیں. پھر سے پڑھیں. فَوَلِّ. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. لَلْحَقُّ. لَلْحَقُّ. اس کو لَلْحَقُّ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لو اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، سینٹر ادھر ہی ہے، ادھر ہی منہ کرو. ہر قوم کا کوئی نہ کوئی اور ہر شخص کا پھر کوئی نہ کوئی سینٹر ہوتا ہے. امت مسلمہ کا بھی عبادت کے لیے ایک سینٹرل پلیس ہے، اور وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. وہ ایک مرکزی نقطہ ہے جو سب کو سنبھالے ہوئے، سب اسی کے گرد ایوالو کرتے ہیں، گھومتے بھی. قریب جائیں تو گھومتے ہیں اس کے گرد، پوری دنیا میں اسی کے گرد آپ اکٹھے ہیں. سب کا ڈائریکشن اور رخ وہی ہے. اب مسلمانوں کو اسی لیے کیا حکم دیا گیا؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے تم نکلو، گھر سے نکلو، شہر سے نکلو، ملک سے نکلو، وطن سے نکلو، کہیں سے بھی نکلو. یعنی جب گھر میں ہوتا ہے نا انسان یا اپنے اصل مقام پہ ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے قبلے کا رخ کدھر ہے. لیکن یہاں کیا کہا؟ اگر تم گھر پہ نہیں ہو اور کہیں نکلے ہو تو جہاں سے بھی نکلو کیا کرو؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر لو اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، سینٹر ادھر ہی ہے، ادھر ہی منہ کرو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک وہ البتہ حق ہے، مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. کس عمل کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی تمہارا سینٹر آف لائف کیا ہے اور تم عبادت میں رخ کس کی طرف کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب آپ دیکھیں جتنی مخالفت تھی نا اتنا ہی بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کی بات بالکل نہیں ماننی، کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام ہی کی طرف کریں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ بات بالکل سچ ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں انداز کلام، بار بار حق کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. شک نہ کرو، اسی کی پیروی کرو. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں انتہائی اہم ہوتی ہیں. اگر کسی کا قبلہ ہی درست نہ ہو، یعنی ڈائریکشن ہی درست نہ ہو، اور کسی کا مرکز حیات ہی درست نہ ہو، مثلا ہر سیل کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے نا، اور اگر وہ نیوکلیس ٹوٹ جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز قائم رہتی ہے؟ نہیں رہتی. تو بالکل اسی طرح اگر کسی بھی انسان کی زندگی کا مرکزی نقطہ جو ہے، مرکزی نقطہ وہ درست نہیں، یعنی آپ کو جس چیز کو اپنا سینٹرل پوائنٹ بنانا چاہیے زندگی میں، اگر وہ نہیں آپ نے بنایا تو آپ پراسپر کر ہی نہیں سکتے. ہم مسلمانوں کے لیے سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اور پھر اسی کے پیغام کو خود بھی اور دوسروں تک لے کے جانا، یہ زندگی کا مقصد ہے. اور اگر
یہ پرائرٹی پر نہ ہو، یہ سب سے اونچا نہ ہو، سب سے اوپر نہ ہو یہ چیز، اور ہماری کوششیں گھومتی رہیں کس کے گرد گھومتی رہیں؟ محض گھر، محض بچے، محض دنیا، محض جاب، محض بزنس، محض شوق. پھر کیا ہوگا؟ تو گویا ہم نے اپنی ساری انرجی ضائع کر دی، سارا مال ضائع کر دیا، سب کچھ ہم نے برباد کر دیا، کیونکہ جس کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے تھا وہ تو کیا ہی نہیں، تو کیا لے کے جائیں گے اس کے پاس؟ قبلے کا اہتمام تاکیدی چیزوں میں سے ہے. یعنی ان آیتوں میں جو بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کی گئی ہے، یہ تاکیدی حکم ہے. الا یہ کہ مجبور ہو جائے کہ وہ نہیں قبلے کا رخ متعین کر سکتا، ادروائز کیجولی اور لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر منہ کر کے یہ کہہ دینا کہ ہر طرف اللہ موجود ہے، یہ درست نہیں. اپنی حد تک ضرور کوشش کریں، اور اس کے بعد نہیں ملے تو اور بات. یعنی یہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ مومن جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کو بھول کے اور نماز سے غافل ہو کے یا بے پرواہ ہو کے نہیں نکل سکتا. یعنی جب وہ کہیں سے بھی نکلتا ہے، کوئی بھی سفر شروع کرتا ہے یا کسی بھی طرف جاتا ہے، جہاں سے بھی نکلو، جدھر کو بھی جاؤ، تمہارا رخ نہیں بدلنا چاہیے. اللہ کی ذات یا وہ ایک جو فوکس ہے یا جو ایک مرکزیت ہے یا جس طرف تمہیں رخ کرنے کو کہا گیا ہے، لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، تو ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک مرکز ہے. تو بندہ مومن کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اس کو ادھر ہی رخ کرنا ہے. وہ بازار میں ہو، وہ کاروبار میں، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، وہ دنیا کے کسی بھی گوشے، وہ سمندر میں ہو، وہ ہوا میں ہو، فضا میں ہو، اس کا رخ ادھر ہی ہوگا. تو یہ اصل میں جو کعبہ ہے بیسیکلی تمام مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے، اس کا جو بنیادی غرض ہے، اور اس کو سمبلائز کیا گیا اللہ کے گھر سے. یہ اللہ کا گھر ہے. یعنی انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے نا کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنا ایک مرکز یا اپنا ایک نقطہ نظر یا اپنی نگاہ کے لیے ایک فوکس بنائے، یعنی نیوکلس بنائے جسے کہتے ہیں نا. اس کے بغیر تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. یعنی سروائیول کے لیے نیوکلس کا ہونا ضروری ہے. تو بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے تمہارا سروائیول اس قبلے کو فوکس کرنے میں، سینٹر میں رکھنے میں. اور اس طرح اگر آپ گلوب کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا، وہ بیچ میں قبلہ ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کے ارد گرد صفیں بنائے ہوئے. ایک صف وہ ہوتی ہے جو اس کے قریب بنتی ہے نا، حرم کے اگلی صف، اور پھر وہ ایک مسجد کے اندر، پھر وہ مکہ کے اندر، پھر وہ پوری دنیا کے اندر ایک. اگر آپ اوپر سیٹلائٹ سے دیکھیں اور اگر کسی طرح لوگ نمازیں پڑھتے نظر آئیں تو منظر کیا ہو. تو یہ ایک بہت زبردست فیلنگ ہے. اس لیے اس کی اتنی تاکید ہے کہ نہیں، اگر تم نے منہ ادھر پھیر لیا اور ادھر پھیر لیا تو اس سے کیا ہوگا؟ توحید اتحاد کو جنم دیتا ہے. توحید سے، وننس سے اتحاد آتا ہے، یونٹی آتی ہے. اور اگر مرکز بدل گئے تمہارے تو توحید بھی باقی نہ رہے گی اور اتحاد ختم ہو جائے گا. یعنی قبلہ کیا ہے؟ مرکز عقیدت ہے نا ہمارا. ہم سب مسلمانوں کے قبلے سے، کعبے سے کیا غرض ہے، کیا تعلق ہے؟ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، وہ محبتوں کی جگہ ہے. اور اللہ سے شدید محبت رکھنے والے بندے ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا تھا اور اس بیوی بچے کو وہاں تنہا صحرا میں چھوڑا تھا، اس غرض کے لیے کہ ایک ایسی عمارت بنائی جائے کہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے. کہہ سکتے ہیں مصدر ہے، یعنی سورس ہے ہمارے لیے ایک انرجی کا یا ایک ایمان کا. وی belong ٹو اٹ، اور ہم اس کا ایک حصہ ہیں. فزیکلی ایک مرکز دے دیا گیا کہ یہ مرکز، اس کی طرف سب کا رخ ہوگا تو تم سب ایک رہو گے اور فرقہ واریت ختم ہوگی. وہیں پر وہی اتری، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. رہتی دنیا تک یہ جگہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک سینٹر آف لائف ہے، سورس آف لائف ہے. لائف سے مراد ایمان کی زندگی مراد ہے. یہاں ایمان کی زندگی کا ایک سورس ہے، نیوکلیس ہے. اور اگر وہ باقی نہ رہے سب ٹوٹ جائے گا. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اس لیے ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ کہا گیا کہ ادھر ہی رخ رکھو، ادھر ہی دیکھو. جب تک ادھر رخ کرو گے تو بھٹکو گے نہیں،
تفرقے میں نہیں پڑو گے. اور جب وہ مرکز عقیدت بدلے گا لوگ اس کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف رخ کر لیں گے تو پھر وہ قدرتی طور پر الگ گروہ بن جائیں گے. یعنی قبلے کی پیروی سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ کو دوسرے قبلے کی طرف کر کے پھر ادھر پھر آگے. آپ دیکھیے کہ جب آپ مکہ میں تھے تو کعبہ کی طرف ہی منہ کرتے تھے, اور جب آپ مدینہ گئے تو بیت المقدس کا حکم آیا کہ ادھر منہ کرو. اچھا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ حکم نہ آتا کہ ادھر منہ کرو اور وہ بس ایک چیز چل رہی تھی اور مدینہ میں آ کر بھی ادھر ہی منہ کرتے رہتے لوگ, تو فرق نہ پتا چلتا, اہمیت نہ پتا چلتی. جب اس طرف موڑا گیا ان کو بیت المقدس کی طرف, پہلے اپوزٹ چیز